بعد میں اس ادارے کے بانی و محتمی جناب مفتی محمد نظام الدین صاحب قاسمی، جو ہمارے استاذ بھی ہے اور ایک طرح سے رہبر بھی ہے ہمارے، ان کی ایک ننھی منی سی صاحبزادی عفیفہ سلمہ، وہ اسٹیج پر آئے اور اپنی تقریر کو پیش کریں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، صدق الله العظيم۔ محترم علماء کرام، اساتذہ، والدین، معزز مہمانان گرامی اور میرے ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کی ایک چھوٹی اور ننھی سی بچی ہوں۔ آج میں آپ سب کے سامنے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں چند کلمات پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہماری پیاری ماں نے ہمیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا اور بہت تکلیفیں برداشت کی۔ ہمارے والد ہماری روزی روٹی کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان دونوں کی عزت کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی ہر طرح کی تعظیم کرے، ان کی بے ادبی نہ کرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جو بچے ان کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان سے خوش نہیں ہوتا۔ جو بچے ان کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو عذاب سے نہ بخشے گا۔ سامعین، والدین کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے، ان سے نافرمانی کرنا اللہ کی نافرمانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے اس طرح دعا کریں، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے اللہ، آپ ان دونوں پر ایسے ہی رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ شاعر کے شعر کے ساتھ بات ختم کرتی ہوں۔ کتنی ہی مشکلیں ہو، طوفان ہو یا بلائیں، کتنی ہی مشکلیں ہو، طوفان ہو یا بلائیں، ہر انسان کو ہے بچاتی ماں باپ کی دعائیں، وما علینا الا البلاغ۔